اچھا عاطف بھائی، اس پی ایس ایل 10 کا سفر دو حصوں میں بٹ گیا. ایک طرف اگر بات کریں تو پی ایس ایل ہو رہا تھا، ظاہر ہے وہ بیچ میں تھوڑی ٹینشن شروع ہو گئی پاکستان انڈیا کے مابین. تو جب وہ پی ایس ایل ایک دم روکا گیا تو کیا آپ کو بلیو تھا کہ پی ایس ایل دوبارہ اسی سیزن میں شروع ہو جائے گا، یا ہوگا تو کیا اسی مومنٹم کے ساتھ اسی پرفارمنس کے ساتھ کلندر فارورڈ آگے کی طرف جائے گی؟ کیا خیالات اس وقت ذہن میں چل رہے تھے؟ یار یہ آپ میری اوقات سے بڑھ کے میرے سے بات پوچھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آبویسلی ایک تو بلیف ہونا ہو رہا تھا، ایک ہوتا ہے خواہش ہونا. میری خواہش تھی کہ یار یہ جو انڈیا نے ہمارے ساتھ یونیلیٹرل انہوں نے اٹیک کیا ہے، جو کہ بڑی غلط بات ہے، اس کی کیا ضرورت تھی اس وقت؟ اور کیوں؟ اور جب پاکستانی پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ یار آپ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروا لو، سو آپ نے کیوں ایسا جو ہے وہ کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اب مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن مجھے ایک چیز پتا ہے کہ مجھے اپنی پاک افواج پہ بھروسہ تھا کہ جب انہوں نے جواب دیا نا لگ پتہ گیا تو لگ پتہ نا، جائے گا. لگ پتہ. اور ٹورنامنٹ میں اکثر ایک بندے سے شرط بھی لگا رہا تھا کہ ٹورنامنٹ واپس آ جائے گا. وہ مجھے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، کافی بحث ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اٹس اے نیو نارمل. ہم انڈیا کو، میں نے کہا تھا چلو ٹھہر جاؤ، ویٹ فار آور رسپانس. مجھے نہیں پتا تھا کیا ہونے والا ہے، بٹ مجھے جتنا مجھے اپنے آرمی سے پیار اور یقین ہے، مجھے پتا تھا جب یہاں سے جواب جائے گا تو وہ منہ توڑ ہوگا. اور میں نے بلکہ پہلے بھی مینشن کیا، میں نے کہا دیکھو ہمارا ٹورنامنٹ بند کرانے چلے گئے، ان کے گورے پہلے دوڑ گئے. ہاں جی، پہلے بھاج گئے تھے، 10 اوور ہو چکے تھے ڈیورنگ دا میچ. سو وہی عرض کرو نا. اور ہمارے بھی وہاں پہ انلیس انٹل کہ انہوں نے پنڈی اسٹیڈیم کے قریب ڈرون نہیں کرایا. تو دیکھو جب آپ زیادتی کرتے ہیں نا تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. سو ہماری افواج نے نامساعد حالات میں بھی اور کم ریسورسز ہوتے ہوئے بھی کیسا پھر ان کو زبردست جواب منہ دیا. توڑ جواب دیتے، ساری زندگی یاد کریں گے کسی نے اور جواب سر دیتا ہے. اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ یار ہمارا ملک یہ کہتے ہیں اسٹیبل نہیں، اس میں وہ نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے. سو میں نے یو ایس امبیسڈر کو ریکویسٹ کی کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ، ہمارے قلندرز کو انجوائے کریں، ان کے میچز کو انجوائے کریں. اور مطلب میں ان کا بہت زیادہ آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو ہر کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور وہ آئیں. اور انہوں نے پوری دنیا نے دیکھا کہ یار یو ایس امبیسڈر جو ہے ایکسیلنسی بیٹھی ہوئی ہیں ادھر اور پورا انجوائے کر رہی ہیں، شرٹ بانٹ رہی ہیں عوام میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستانی جو ہے نا وہ بہت آپس میں جو مرضی کرتے رہے، لیکن جب انہیں بیرونی قوت لڑکارتی ہے نا تو پھر وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اکٹھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے مجھے میرا بلیف تھا پاک افواج کے اوپر، اپنے جوانوں کے اوپر، کہ وہ اپنی شہادتیں دے کر اپنے خاندانوں کو غیر محفوظ کر کے ہمارے خاندانوں کو محفوظ کر رہے ہیں. تو میں اس پہ تو اٹ واز اچھا پلیئر یہاں پر تھے عاطف بھائی کہ اس وقت ظاہر ہے ٹھیک ٹھاک ایک جو ماحول کریٹ ہوا، کافی ٹینشن کریٹ ہو گئی تھی. تو جو آپ لاہور قلندر کے اوورسیز پلیئرز تھے ان کا ایٹیچیوڈ اس وقت کیا تھا؟ مطلب ظاہر ہے خوف تو ہوتا ہے اس وقت. جیتے ہیں. میرا مطلب ہے کسی موقع پر ہمیں تو عادت ہوتی ہے نا شاہ نواز بھائی، ہمارے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. اب ایک آسٹریلین آیا ہوا ہے، نیوزی لینڈر آیا ہوا ہے، انگلینڈ کے آئے ہوئے ہیں. ان کے لیے تو یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے نا. ان کے لیے تو وہ تو فلی اٹیچ تھے، لیکن ان کی فیملیز بھی تو ہوتی ہے نا. آپ کا بیٹا آسٹریلیا گیا ہو، خدا نہ خواستہ وہاں کوئی حادثہ ہو جائے، تو سب سے پہلے آپ کی کوشش ہوگی کہ میرا بیٹا ادھر سے نکلا ہے، باقی پھر دیکھیں گے. اس پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھیں تو ایک انسان ہے، وہ تو ظاہری بات ہے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں نا جب انہوں نے فلائی کیا تو نور خان بیس، جہاں سے نور خان بیس سے جہاں اڑے ہیں ادھر انہوں نے اٹیک کر دیا. تو میرا خیال 2 گھنٹے کا ہی فرق تھا نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی انسان کو کنسرن تو ہوتا ہے اور فیملیز کو کنسرن ہوتا ہے. میرا اپنا بچہ اگر باہر بیٹھا ہو اور وہاں خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو مجھے بھی کنسرن ہوگا، ریگارڈلیس آف دس کہ اس کا پروفیشن کیا اور کیا نہیں ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے اسی سے ریلیٹڈ کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو بھی ہوا، ٹورنامنٹ بند ہوا، پلیئرز گئے، سکندر رضا بھی گئے، ٹورنامنٹ شروع ہوا، وہ ایک میچ کے لیے واپس آئے، انہوں نے میچ کھیلا، نیشنل ڈیوٹی تھی، نیشنل ڈیوٹی پہ چلے گئے، نیشنل ڈیوٹی ختم کی، فائنل کھیلنے آ گئے. وہ زمبابوے کے کپتان ریگارڈلیس آف اس کا ریلیجن یا نام، وہ ایک زمبابوے کا کیپٹن ہے، وہ ان کی کرکٹ ٹیم کا، از این اوورسیز پلیئر. سو کیسا تگڑا میسج کیا. اور وہ آئے بھی کس طرح سر، ہیرو والی نہیں. انہوں نے قلندرز کے لیے جو قربانی دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام ان کو سلوٹ کر رہے ہیں اور ان کے شکر گزار ہیں. کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نوٹنگم سے برمنگم تک کا سفر انہوں نے بائی روڈ کیا، برمنگم سے دبئی تک کا سفر اکانومی پہ کلاس پہ کیا، کیونکہ بزنس کی ٹکٹ اویلیبل ہے. اور دبئی سے ابو ظہبی کا سفر پھر روڈ پہ کیا، اور ابو ظہبی سے لاہور کا سفر باہر کیا، اور لاہور ایئرپورٹ سے گراؤنڈ تک کا سفر انہوں نے کیا. اور
10 منٹ پہلے وہ انٹر ہوئے گراؤنڈ میں سیریمنی سے, جب اوپننگ سیریمنی جب شروع ہوا تھا. سو آپ سوچے کون کرتا ہے یار, ہمارا اپنا پلیئر اسکواڈ میں نام دے دیا گیا تھا. ہاں جی, ہمیں جو پلینگ 11 میں, جی ہاں, ہم ٹریک کر رہے ہیں کہ کدھر ہے وہ, جہاز کدھر پہنچا. محسن نقوی صاحب کا بڑا شکریہ اس کے اندر کہ انہوں نے بہت سپورٹ کی, اور پوچھا, میں نے کہا محسن بھائی آگے آ گیا, اتر گیا, راستے میں. ہم ہر وقت پوچھے وہ کدھر پہنچا, لبرٹی کراس کر رہا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنا بڑا جذبہ تھا. میرا خیال ہے میں بھی ہوتا تو شاید یہ نہ کر پاتا. اور وہ بیچارہ, اور وہ اس ملک کا شہری نہیں ہے, وہ زمبابوے کا شہری ہے. لیکن آپ سوچے کہ اس کو کہتے ہیں مینجمنٹ, اس کو کہتے ہیں ریلیشن شپ, اس کو کہتے ہیں انوائرمنٹ, اس کو کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں ماحول بن گیا. ماحول کہ ایک بندہ 5 دن ٹیسٹ کھیل کے, 4 جتنے دن بھی وہ چلا, اس طرح کا سفر کر کے یہاں تک پہنچا. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یار اٹس انبلیویبل. اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے قلندر کی فیملی ہمیشہ ان کی. میں آج آپ کو بات بتاتا ہوں, آج نا وہ شاہان بیٹا میرا ویڈیوز دیکھ رہا تھا لاہور کلندر, کہہ رہا ہے یار باقی بابا ٹیمیں بھی جو ہے نا وہ بھی تو ہیں, لیکن جتنی ان کے اندر ایک فیملی کی طرح آپس میں انڈرسٹینڈنگ, ایک ماحول, اور مطلب کیا زبردست ہے. وہ بڑا خوش تھا, کہہ رہا ہے یار یہ اس طرح کی اگر کوئی ٹیم ہوگی نا, کوئی بھی, اب وہ مجھے بتا رہا ہے کہ اگر اس طرح کے ٹیم ہوگی, اس طرح کے پلیئر ہوں گے, اس طرح کی انوائرمنٹ ہوگی تو ٹیم کیوں نہیں جیتے گی. اب میں اس کی باتیں سن رہا ہوں تو چھوٹے چھوٹے بچے اگر آج کل کے دور میں وہ اتنا اثر لے رہے ہیں اس چیز کا. سر دیکھیں ایک بات ہے نا, پتہ لگتا ہے کہ کون پلیئر کس کی وجہ سے. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں, مطلب آپ اس کو یہ بھی چلیں ایک بات سائڈ پہ کر دیتے ہیں, شاکب الحسن دنیا کرکٹ کا کتنا بڑا اسٹار, بنگلہ دیش کا مطلب موسٹ پاپولر کرکٹر. آپ اس کی قربانی چیک کریں کہ اس نے نہیں کہا کہ نہیں یہ کیا بات ہوئی, میں تو پلینگ 11 میں تھا. کہنے کا مقصد رضا نے تو جو کیا وہ کیا, شاکب نے جو کیا, جب اس سے زمین نے کہا ہوگا تو اس نے کہا ہوگا ٹھیک ہے. پر مقصد ایک چیز کا ہے کہ جب ایک فیملی کی طرح آپ ہوتے ہیں تو فیملی میں اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو کسی جگہ کوئی پرابلم ہوگی تو آپ انجینئر کو نہیں بھیجیں گے, مکینک کو نہیں بھیجیں گے, ڈاکٹر کو بھیجیں گے. ٹھیک ہے, اور جو بیسٹ آف دا بیسٹ آپ کو لگے گا اور فیملی کو لگے گا. اب 4 ڈاکٹر ہیں فیملی میں, آپ کے کوئی پرابلم ہوگی, آپ کو یار یہ جو ڈاکٹر ہے نا ڈاکٹر اسلم اچھا لگتا ہے, اس کو بھیج. تو اسی طرح قلندرز ایک فیملی کی طرح, ایک بکے کی طرح. اچھا پکسا, آپ کے پاس آپشن ان کے علاوہ آپ کے پاس کوئی جو اچھے آل راؤنڈر تھے یا اچھے بیٹرز تھے جس طرح کی ان کی پرفارمنس تھی؟ یہ سوال میں پوچھنے پہ مجبور ہو گیا ہوں. ہاں جی مجبور نہیں, آپ اسی طرف جا رہے تھے, اسی لیے میں نے آپ کو درمیان میں روکنے کی کوشش کی تھی کہ یہ کیا سوال ہے. کیونکہ دیکھیں میری بات, کشال پریرا اتنا بہترین پرفارم کیا, راجہ پکسا کو ہم نے دیکھا کہ میں نے کافی عرصے سے میچ میں بہت اچھا پرفارم کیا تھا راجہ پکسا اور کشال پریرا دونوں نے جتایا تھا. تو کشال پریرا تو پرفارم کر رہا تھا ان بٹوین دیٹ ٹائم, جب آپ نے اس کو سائن کیا تو کوئی اور بہتر آپشنز آپ کو مل رہی تھی؟ دیکھو نا بات یہ ہے کہ ایک تو میں وہ کام نہیں کرتا کیونکہ اس کی وجہ وہ زمین کرتا ہے, مجھے کرکٹ سے اس طرح لگاؤ نہیں ہے. میں نے آپ کو جو بھی جواب دیے ہیں میں نے اسی کی جو میں نے اس سے بات سنی یا وہ کہیں کر رہا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دی. آبویسلی میرا مطلب ہے اس میں کوئی 2 رائے ہو سکتی ہیں کہ آپ اپنی ٹیم کے لیے بیسٹ کمبینیشن سوچ رہے ہیں اور ایک بیسٹ پلیئر اویلیبل ہے اور آگے نہیں یار میں اس کو نہیں دوسرے کو لے لوں, یہ کیا بات ہوئی. جو ڈیفینیٹلی راجہ پکسا بھی بہت زبردست چوائس تھی, نہیں ہو پاتا کبھی کبھی فائنل کی وجہ سے لوگوں کو غصہ چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر, بٹ یار آپ گیم خود کھیلتے ہیں.